آئیے میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، جانشین روح الملت، بڑے فخر کی بات ہے اور ہمارے لیے، خود میرے لیے میری زندگی اس وقت باب افتخار میں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے جب ایسے علماء کہ جو اس بگڑے ہوئے دور میں ہمارے نوجوانوں کو سدھری ہوئی جگہ پہ لے کر آ رہے ہیں، تو ہاں ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب محترم مولانا عباس ناصر سعید ابقاتی صاحب کی خدمت میں آپ حضرات مولانا موصوف کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حضرات میں شاید یہ کہہ دوں کیونکہ بہت اگر آپ عدم توجہ سے سنیں گے تو شاید گفتگو آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور اگر آپ کی توجہ رہی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہترین قرآن خوانی ابھی آپ نے سنی، بہترین نظامت آپ نے سنی۔ دیکھیے محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے، محبت جو ہوتی ہے ایک طرفہ جو ہے وہ اس کا کوئی ماحصل نہیں ہے، اور ہم سے مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو یہاں سے جو بولا جا رہا ہے وہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، اور نیچے سے جو آپ بولیں گے وہ آپ کی محبت کا امتحان ہوگا۔ تو ذرا اگر بول کے سنیں گے تو عدم توجہ ہوئی تو آدھا گھنٹہ، اور اگر آپ نے بول کے سنا تو 30 منٹ، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ اس بستی سے میرے بزرگوں کا بڑا قدیم تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ مجھے بیان کرنے کی بہت سی باتیں ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے بچپن کا ایک بہت بڑا حصہ آپ ہی کے اس سلطان پور اور امہٹ کے علاقے میں گزرا، بڑے جدی و پشتینی تعلقات ہیں، اور ابھی میرے آباء و اجداد کے حوالے سے میرا تعارف کرایا گیا۔ میں خود اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے جو اجداد تھے وہ بے حد تبرعی لوگ تھے، اور تبرے کے ساتھ انہوں نے ولایت پر ایسا کام کیا ہے کہ الغدیر اگر لکھی گئی ہے تو آبقات کو سامنے لکھ کے رکھی گئی ہے، اور ولایت کے مسئلے میں انسان کو کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ میں ذرا سا نوجوانوں سے بس یہ تمہیدی جملے جو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے اللہ قادر مطلق ہے، اور اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ تار ہٹا دیے، نیچے سے تار ہٹا دیے تو اللہ قادر مطلق ہے، اور اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک نور کو خلق کیا۔ وہ قادر مطلق تھا، اس نے اس نور کو 14 برابر حصوں میں عدالت کے ساتھ تقسیم کیا۔ وہ قادر مطلق تھا، اس نے ان 14 انوار کا جو صدقہ نکالا، اس صدقے کے طفیل عالمین کو خلق کیا۔ وہ قادر مطلق تھا، اس نے ان 14 انوار کو پہچاننے کے لیے ارواح انبیاء کو خلق کیا۔ وہ قادر مطلق تھا، اس نے ان 14 انوار کی بلندیوں کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کو خلق کر دیا۔ وہ قادر مطلق تھا، اس نے اپنی مرضی سے اپنی مشیت ان 14 کے حوالے کر دی۔ وہ قادر مطلق تھا، اس نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی ان 14 کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد اس قادر مطلق نے یہ چاہا کہ جو اس سے جو چاہے وہ ان کے وسیلے سے چاہے۔ ان کے وسیلے سے اگر آدم کو جنت چاہیے تو آدم کو جنت ملے گی، ان کے وسیلے سے اگر ڈگمگاتی ہوئی نوح کی کشتی کو سہارا چاہیے تو ساحل ملے گا، ان کے وسیلے سے اگر
نمرود کے بھڑکائی ہوئی آگ میں ابراہیم کو سلامتی چاہیے تو سلامتی ملے گی۔ ان 14 کے وسیلے سے اگر موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پہ راستہ چاہیے تو ایک نہیں 12 راستے بنیں گے۔ ان 14 انوار کے وسیلے سے اگر اسلام کو، شریعت کو، سنت کو، قرآن کی حفاظت مقصود ہے تو پیغمبر عربی کو یہ چاہیے کہ علی کو دونوں ہاتھوں پہ اتنا بلند کر دیں کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آئے، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں صحابہ کرام نہ صرف علی کو دیکھیں بلکہ نبی کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ دیکھو جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ یہی حدیث رسول ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، جس کے لیے زحمت دی ہے۔ نبی نے تو غدیر کے میدان میں یہ کیا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، لیکن یہاں محفل کا وقت بہت کم ہے، آنے والوں کا بہت زیادہ انتظار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں چند نکات کی طرف آپ کی مختصر سی توجہ کا طالب ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے، غدیر کے میدان میں جب آیت نے نبی کو روکا ہے تب نبی رکے، اور جناب سلمان اور جناب ابوذر کو بلایا اور کہا کہ اس نخلستان سے کانٹے چنو، اس صحرا سے کانٹے چنو۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت علی کا اعلان ہونا ہے، ولایت کا اعلان ہونا ہے امام کی۔ صحابی کو کام سمجھایا جا رہا ہے کہ کانٹے چنو، نبی بتا رہے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو غدیر میں مولا بنایا جائے، اور صحابی وہ ہوتا ہے جو ولایت کے اعلان میں کانٹے بچھائے نہ، کانٹے چنے۔ اے ابوذر، اے سلمان، کانٹے چنو، کانٹے چنے۔ اور اس کے بعد پالانوں کا منبر بنا اور نبی نے وہ اعلان کیا کہ جس کو سننے کے بعد بہت سے لوگ بیچارے مچلنے لگے۔ اور نبی نے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا ایک معروف سورہ ہے، ظاہر ہے کہ سارے ہی سورے معروف ہیں، اور سورہ آل عمران ہم کو یہ بتا رہا ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع سے پیغمبر خطاب کر رہے ہیں، سب کے سب صحابی ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حاجی ہیں، اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جس جس کون ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیشہ یہ سنتے رہے کہ جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو پہلے تو یہ معلوم ہو جائے کہ جس جس کون ہے، تاکہ یہ معلوم ہو پائے کہ اس کون ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ یہ ہے سورہ آل عمران، اور پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب، ان کو وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء سے عہد و پیمان لیا۔ اس آیت کو قرآن میں کہا جاتا ہے آیہ میثاق۔ ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ ہم تم کو شریعتیں دیتے ہیں، ہم تم کو کتابیں دیتے ہیں، لیکن یہ شریعتیں اور کتابیں ہم تم کو اس شرط پہ دے رہے ہیں کہ جب ہمارا رسول تمہارے درمیان آ جائے تو تم سب کے سب میرے رسول کی نصرت کرنا، تم سب کے سب میرے رسول کی مدد کرنا۔ دیکھیے، عہد و پیمان لیا جا رہا ہے 1.25 لاکھ انبیاء سے۔ مومن ہونا کوئی ہنسی مذاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑے چھوٹے چھوٹے پیمانے بنائے ہیں، معاف فرمائیے گا کہ اگر کوئی بزرگ مسجد سے نکلے اور اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو اور ہاتھ میں تسبیح ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے متقی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو متقین کی صفت بتائی تھی، اور امیر المومنین کے ایک صحابی تھے حمام، جن کا اصرار تھا کہ یا علی صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم،
متقین کی صفت ایسی بیان کیجئے کہ میں ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھوں۔ اب جو علی نے صفتیں بیان کرنا شروع کی تو وہ بے ہوش ہو کے گرے اور گر کے مر گئے۔ نہج البلاغہ میں خطبۃ المتقین ایسی متقین کی صفت بیان کی۔ متقی وہ نہیں ہوتا جو آہستہ سے بولے، جوانی میں دھیرے دھیرے چلے، اخلاقاً معذرت کے ساتھ بھائی میں نمازوں پہ نہیں جاتا، اس لیے کہ نمازوں پہ اگر جنت ملنا ہوتی تو شیطان کے 2 سجدے 4000 سال میں مکمل ہوئے تھے۔ اصل مسئلہ تو محبت اور ولایت کا ہے۔ ہم جس کو متقی سمجھتے ہیں متقی وہ نہیں ہوتا۔ کہا صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم، ایسی صفت بیان کی متقین کی کہ صحابی امیر المومنین برداشت نہیں کر پایا، گرا، بے ہوش ہوا اور مر گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں متقین کی صفت بیان کروں گا تو یہ سن نہ پائے گا۔ سوچئے جب متقی ایسا ہوتا ہے تو امام المتقین کیسا ہوگا؟ امام المتقین کی کیا منزلت ہوگی؟ ہمارے مذہب میں خدا نخواستہ ہمارا مذہب کوئی چندے سے نہیں بنا ہے کہ کسی کو بھی نبی کہہ دیا جائے، کسی کو بھی امام کہہ دیا جائے۔ ہمارے یہاں معاملہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ غدیر کے میدان میں آیت آتی ہے، نبی اعلان کرتے ہیں، اور قرآن عہد و پیمان کی آیت پہلے بیان کر چکا کہ ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء سے عہد و پیمان لیا۔ توجہ فرمائیے گا، زیادہ دیر میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا۔ قرآن عہد و پیمان لے چکا، ان کو یاد دلاؤ وہ عہد و پیمان جو ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء سے لیا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ہم نے عہد و پیمان لیا کہ کتابیں لے جاؤ، شریعتیں لے جاؤ، لیکن جب بعد میں رسول آئے تو تم سب کے سب اس کی تصدیق کرنا، تم سب کے سب اس کی نصرت کرنا۔ انبیاء سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے۔ جب مدد کرو گے اور نصرت کرو گے تب تم کہلاؤ گے مومن۔ تو ازرو قرآن 1.25 لاکھ انبیاء ہیں مومن۔ ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء عہد و پیمان کے بعد، اس آیہ میثاق کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء کہلاتے ہیں مومن، اور نبی ہیں ان کے مولا۔ اب غدیر میں نبی اعلان کر رہے ہیں جس جس کا میں مولا، اس کے علی مولا۔ ازرو قرآن 1.25 لاکھ انبیاء کا نبی مولا، اور جس جس کا نبی مولا اس کا علی مولا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو اخلاقاً بیچارے کسی صاحب نے جو فتین مزاج تھے، وہ جو حارث کے سر پہ پتھر آ کے گرا تھا تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا بخن بخن کہہ دو، جاتا کیا ہے؟ کیونکہ بھائی صحابی مرا پڑا ہے، وہابی نہیں، صحابی۔ بیچارہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ کر کے نبی کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوا ہے، فساد میں نہیں، جہاد میں، اور ولایت علی کا منکر ہے۔ تو جب لاش پڑی ہو تو اچھے سے اچھے لوگ جو ہیں ان کا ایمان بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا حشر یہ ہونا ہے؟ اچھا وہ جو جس کا واقعہ آپ سنتے ہیں، یہ کمال کی بات ہے، پرندے نے پتھر گرایا تھا مگر دائیں بائیں نہیں گرا، اسی کے سر پہ گرا۔ دیکھیے کوئی بھولا بھالا انسان نہیں تھا، وہ یہ نہ سمجھیے گا کہ بیچارہ صحابی تھا بھولا تھا، بھولا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو یہ یقین تھا کہ عذاب نہیں آئے گا، کہ سمجھ لیجئے جب ولایت علی پہ اعتراض کیا تو اس کو یہ یقین کامل تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں یقین تھا؟ بھائی گارنٹی ہوتی ہے نا چیز کی، تو آپ بھائی انسان کا مزاج بھی بے درد ہوتا ہے کہ گارنٹی تو ہے ہی ہے، خراب ہونا نہیں ہے۔ تو قرآن گارنٹی لے چکا تھا کہ ان پر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان لوگوں پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرے گا جب تک میرے حبیب آپ ان کے درمیان ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟
یہ جو اذانوں میں آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، آج بھی گواہی دی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں تو براہ راست مجسم رسول موجود ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک میرے حبیب آپ کا وجود مقدس ان کے درمیان موجود ہے۔ تو گارنٹی لینے کے بعد اب حافظ تو بیچارہ سمجھا کہ عذاب آئے گا نہیں، کیونکہ قرآن گواہی دے چکا، گارنٹی لے چکا، اور میں تو حاجی بھی ہوں، میں تو نمازی بھی ہوں، میں تو روزے دار بھی ہوں۔ بھائی جتنے بھی حاجی اور روزے دار اور نمازی ہیں، میں پورے حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، منہ پہ مار دیے جائیں گے اعمال۔ اگر ولایت علی کے سلسلے میں تقیہ سے کام لیا، بھائی تقیہ بھی میں دست ادب جوڑوں، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے ہمارے مذہب میں جو ماشاءاللہ بے حد استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی گھبرانے لگے کہا میں نے تقیہ کر لیا۔ تقیہ کہیں کہیں واجب ہے، علماء موجود ہیں، میں ان کے سامنے زیادہ جسارت نہیں کرنا چاہتا، بہتر رہنمائی فرمائیں گے۔ تقیہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں تقیہ واجب ہے، کہیں تقیہ حرام ہے۔ شہید ثالث نے شہید رابع کے خط کے جواب میں لکھا ہے کہ مجھ جیسوں پر، شہید ثالث اپنے لیے لکھ رہے ہیں کہ مجھ جیسے پر تقیہ حرام ہے۔ دیکھیے غدیر میں کیا کہا، جس کا میں مولا، وہ کچھ خاص طبقہ ہے نا، مجھ جیسا، مجھ جیسے پہ تقیہ حرام ہے۔ تو بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ علماء پہ تقیہ حرام ہے، مجھ جیسے پہ تقیہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں احقاق الحق، ولایت علی پہ بڑی کتاب لکھ رہے ہیں۔ اگر احقاق الحق لکھنے والا تقیہ کر لے گا تو حق بیان کون کرے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں کوئی تقیہ وقیہ نہیں، تو جہاں تقیہ نہیں ہوتے، حارث ابن نعمان فہری نے سینہ تان کے کہا، سینہ تان کے کہ پروردگار اگر یہ حق ہے، اس کانا ھذا ھو الحق، بھائی کمال ہے، اگر علی حق نہ ہوں گے تو کون حق ہوگا؟ لیکن وہ اعلان کر رہا ہے کیونکہ قرآن گارنٹی لے چکا کہ پروردگار اگر یہ حق ہے تو مجھ پر ابھی آسمان سے عذاب نازل ہو جائے۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پرندے نے جب پتھر گرایا تو سیدھے پڑا۔ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، بزرگوں اور علماء سے معذرت کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈائریکٹ ہٹ، کوئی خطا اجتہادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ بھائی سبحان اللہ، 2021 میں بہترین اسلحہ دنیا نے بنا لیا، بہترین اسلحہ، اس کی نمائش بھی ہوتی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ خرید لو، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن آج بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ پتہ چلا لیزر گائیڈڈ میزائل، اور پھینکا کہیں گیا اور گیا کہیں اور۔ یعنی جہاں انسان کو اس بات پر ناز ہے کہ اس نے زمین پہ قدم رکھ لیا، قرآن بتا رہا ہے کہ زمین پہ تو قدم رکھ لیا مگر قاعدے سے زمین پہ چلنا نہیں سیکھا۔ اور کر رہے ہیں وہاں جہاں لیزر گائیڈڈ میزائل ہے، وہ پتہ چلا مار رہے تھے، دشمن کو لگ گیا، دوست کو، یہ ہو گئی خطا، معذرت ہو گئی۔ لیکن تب جب اللہ نے پرندے کو بھیجا تو پرندے نے جس پر پتھر گرایا اسی پہ گرا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب یہی سانحہ ہوا جب ابابیل کو بھیجا کعبے کو بچانے کے لیے، اب رہا کہ لشکر پر پتھر گرانا تھے تو وہیں گرے، دائیں بائیں نہیں گرے۔ اسلام میں دائیں بائیں ہوتا ہی نہیں، یہاں تو صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں نہیں ہے۔ دیکھیے سیدھا جہاں گرایا تھا پتھر وہیں گرا، پتھر گرا کے بتا دیا کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ غلطی نہ کرے تو اللہ کا بھیجا ہوا ہادی خطا کیا کرے گا؟ ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور وہاں وہ کھڑا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ اچھا میں نے کہہ دیا کہ صاحب میں شاعر نہیں ہوں، میں شروع ہی میں اعلان کر دیا کہ صاحب میں شاعر نہیں ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ اگر میں کوئی شعر پڑھ رہا ہوں تو وہ میرا نہیں ہے، میں کسی اور کا پڑھ رہا ہوں. مثال کے طور پر میں جناب ہلال صاحب کا پڑھ رہا ہوں، میں جلال کاظم صاحب کا شعر پڑھ رہا ہوں، میں مولانا معراج صاحب کا شعر پڑھ رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں شاعر ہوں، جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں شاعر نہیں ہوں، اس کے بعد میں نے کوئی شعر پڑھا اور آپ میں سے اٹھ کے کسی نے کہا کہ صاحب اپنا پڑھ رہے ہیں یا کسی اور کا پڑھ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اپنا شعر پڑھ رہے ہیں یا کسی اور کا پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیوں مجمع عام میں میری سبکی کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں شاعر نہیں ہوں، میں تو پرائے مال سے استفادہ کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا، یہ مثال میں نے کیوں دی؟ قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ تو بولتا ہی نہیں، یہ نبی بولتا ہی نہیں جب تک کہ ادھر سے فرمان نہ آ جائے. تو اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے اعلان غدیر کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں، یا خدا نے کروایا؟ دیکھیے یہ کمال خباثت ہے کہ یہ اعلان آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے. کہا بھائی ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم بولتے ہی نہیں جب تک کہ وہاں سے حکم نہ نازل ہو جائے. دیکھیے فتویٰ کسی کو کافر نہیں بناتا، یہ سمجھ لیجئے. 72 فرقے مل کے شیعوں کو کافر کہتے ہیں اور اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آج تک یہی نہ پتا چلا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء، کافر کی پہچان قرآن نے بتا دی. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. توجہ فرمائیے گا، میں آیتیں پڑھ کے میں کوئی امپریشن جھاڑنے نہیں آیا ہوں، لیکن اپنی بات کی تکمیل کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں. کافر کون ہوتا ہے؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. کہ کافر وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کریں، اور فرما رہے ہیں جو فرق کریں. دیکھیے کافر کی علامت یہ نہیں ہے کہ وہ 26 ہاتھوں پر مقدمہ کرے تب آپ کہیں یہ کافر ہے. یہ سمجھ لیجئے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ مقدمہ جا کے سپریم کورٹ میں ہو جائے آپ کہیں یہ مرتد ہے. مت تاریخ اٹھا کے پڑھیے، بڑے بڑے صحابی اور کاتبان وہی بھی مرتد ہو گئے. تو آغاز بخیر تو بہت سو کا ہوا، ولایت کے ساتھ انجام بخیر ہو تو مانے. اور فرما رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو رسول میں اور خدا میں فرق کرتے ہیں. فرق کرنا کیا کہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. قرآن کہہ رہا ہے حقیقت میں وہ کافر ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض مان لیں گے اور بعض نہیں مانیں گے. بھائی بعض باتیں مان لیں گے اور ہیں مسلمان، بعض باتیں مان لیں گے. وہ کہے گا نماز پڑھو مان لیں گے، وہ کہے گا روزہ رکھو مان لیں گے، وہ کہے گا حج کرو مان لیں گے. یریدون یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. بعض مانیں گے بعض نہیں مانیں گے. اس کے کہنے سے نماز پڑھیں گے، اس کے کہنے سے روزہ رکھیں گے، اس کے کہنے سے حج کریں گے، اس کے کہنے سے زکوٰۃ دیں گے، مگر جب وہ کہے علی کو مولا مانو. تو اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول اب اتنا کر لیا، آپ کے کہنے سے ہم نے اتنا کر لیا، اب یہ کہاں ہمیں پھنسائے دے رہے ہیں؟ بھائی ان کی اصطلاح میں یہ پھنسانا ہے. ایک صاحب اتنا خفا ہو گئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فما تصدق وما تصلی،
کہ نہ نبی کی تصدیق کی نہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اعلان ولایت علی سے بھڑک گئے۔ بھائی بھڑکنا بھی لازم ہے، بھائی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ ولایت کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں جو 13-14 دن نہ نہائے اور بڑے بڑے بال کر لے، اس کو ہمارے یہاں مولا نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں امامت منصوص من اللہ ہے۔ بس میں اپنے اختتام سے قریب ہو رہا ہوں۔ منصوص من اللہ ہے امامت۔ ہمارے یہاں نسلوں میں امامت چل رہی ہے، یہ وراثت ہے۔ یہ جو اعلان ولایت علی غدیر کے میدان میں نبی کر رہے ہیں، یہ فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، یہ محمدیت کا مستقبل ہے۔ یہ جو نبی کے ہاتھوں پہ نظر آ رہا ہے، یہ مستقبل ہے محمدیت کا۔ ہمارے یہاں جب دیکھیے مسلمان نہ ہو، صرف مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ماں بھی اگر ماں کافرہ ہے معاذ اللہ، یہ دوسروں کے یہاں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مجمع میں اپنے مذہب کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی 23-24 نمبر والا ہو، بھائی اٹھ کے چلا جائے، بھائی اپنا عقیدہ بیان کرنے کی تو اجازت ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ ماں کافرہ، باپ کافر اور بیٹا رسول اللہ۔ جیون پرکاش اور رادھے لال کا بیٹا رسول نہیں ہوتا۔ جہاں نسلوں میں طہارت ہو اور وہاں سے لے کر طہارت چلے، غیر منقطع سلسلہ ہو، اسی لیے تو زیارتوں کے جملے ہیں۔ اچھا، زیارت کوئی غالب کی شاعری نہیں ہے، زیارت مسلم عقیدہ ہے ہمارے مذہب کا۔ اے وارث آدم، اے وارث نوح، اے وارث ابراہیم، یہ جو اعلان کر رہے ہیں نبی غدیر کے میدان میں ولایت کا، کہیں اور ولایت نہیں جائے گی، کہیں اور امامت نہیں جائے گی، اس سلسلے کو قیامت تک جانا ہے۔ یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے قیامت تک جانا ہے۔ دیکھیے بڑے باپ کو ولی بنایا ہے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، باپ کو ولی بنایا ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، آج کل زمانہ بدل گیا ہے، ذرا سا باپ نے ٹوک دیا، معاف کیجیے گا، جوان اولاد کی تیوری پر بل پڑ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب باپ کو کیا رشتے میں باپ ہے اور کیا عہدہ ہے ولی کا، گھر میں ولی ہے وہ۔ بھائی بیٹی کا عقد باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ علماء تشریف فرمائیں، غور فرما رہے ہیں، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس کا باپ اس سے راضی نہ ہو، نوجوان توجہ سے سنو، کوئی واعظ و نصیحت نہیں کر رہا ہوں، جس کا باپ اس سے راضی نہ ہو، پیغمبر فرما رہے ہیں قیامت کا دن بوئے جنت نہ سونگے گا۔ بھائی ہمارا باپ ایسا ہے کہ اگر وہ راضی نہ ہو تو ہم کو جنت کی بو نہ آئے گی، تو سوچئے ہمارا باپ جب ایسا ہے، امت کا باپ کیسا ہوگا؟ پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی انا وانتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور تم صرف نبی نہیں، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ اچھا علی راضی نہیں ہے اور مولوی صاحب کو جنت میں جانے کی تمنا، علی راضی نہیں ہے، ولایت گھر میں بھی ولایت ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیٹا ذرا سا ناراض ہوا اور ماں سے شکایت کی، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، ماحول بتا رہا ہوں، ماں سے شکایت کر دی اور ماں نے خفا ہو یہ کہا کہ ارے تم تو ابھی دیکھ رہے ہو، ہم تو ان کو پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں۔ بے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہم تو ان کو پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ پتہ نہیں کب سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ صاحبزادے کے اور چابی بھر گئی، باپ نے ٹوکا کہ بیٹا موٹر سائیکل نہ لے جانا، اور ماں نے کیا کہہ دیا؟
کہ وہ وہاں رکھی ہے، اٹھا کے لے جاؤ. توجہ فرمائیے گا، بس میں نے گفتگو کو مختصر کیا اور سمیٹ دیا. دیکھیے وہ ماں اچھی نہیں ہوتی، وہ ماں اچھی نہیں ہوتی جو ولی سے لڑوا دے. میں نے گھر کی مثال دی مگر کہنا کچھ اور چاہتا ہوں. ارے وہ ماں اچھی نہیں ہوتی جو ہمارے ولی سے ہم کو لڑوا دے، تو وہ ماں کیا اچھی ہوگی جو ولی اللہ سے لڑوا دے. جو ولی اللہ سے لڑوا دے، اور نہ صرف یہ کہ بچوں کو لڑوا دے بلکہ خود بھی اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لے آئے، وہ ماں اچھی نہیں ہے. اچھا ماں ہو تو اچھی ہو، یہ بھی تو مسئلہ ہے. ایک رشتہ بیان کر دیا کہ کوئی عقد وقت کی پلاننگ ہو تو بس یہیں پہ فل اسٹاپ ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں، جناب صالح اور جناب لوط کی بیویوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما. یہ ہے قرآن. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ارے کچھ نہ کہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے نا، خفا ہو جاتے ہیں لوگ. قرآن میں سورہ آیت موجود ہے، سورہ تحریم. جناب ہود اور جناب صالح، جناب لوط، ان کی بیویوں کا جب ذکر قرآن نے کیا تو کیا کہا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما. یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی اندیت میں تھی، بیوی تھیں، مگر کام کیا کیا؟ انبیاء سے خیانت کی. تو یہ نہ دیکھیے کہ رشتہ کیا ہے، یہ دیکھیے کہ خیانت کیا ہے. بھائی غدیر میں جس کو اپنے ہاتھوں پہ مولا بنایا ہو، اس کے خلاف لشکر لے کے میدان میں آئیں. جو صحابی آئے اور جو زوجہ آئے، سنیے جو حارث کا حشر تھا اس سے زیادہ کچھ اور حشر نہیں ہونا. حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ بس 2 دقیقے اور میں نے زحمت کو تمام کیا، میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا. کیوں آیا حارث پہ عذاب؟ جب قرآن گارنٹی لے چکا تھا، جب ضمانت لی جا چکی تھی کہ عذاب نہیں آئے گا جب تک میرے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اس کے بعد صحابی پہ عذاب بیچ کے بتایا کہ دیکھو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم ہر ایک کو بخش دیں گے. ہر ایک کی بخشش قیامت کے دن ممکن ہے، مگر منکر ولایت علی کی بخشش ممکن نہیں ہے. ہم منکر ولایت علی کو نہیں بخشیں گے. بس آخری حدیث اور التماس دعا. کنز العمال، علامہ متقی ہندی فرماتے ہیں، اہل سنت کی کتاب ہے، اہل سنت کے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی قیامت کے دن اتنے زیادہ اعمال لے کر آئے کہ جتنی جناب نوح نے زندگی گزاری، 950 برس تبلیغ کی ہے نوح نے، 950 برس. بھائی کہنا آسان ہے کہ خدا آپ کو عمر نوح عطا کرے، ورنہ کوئی زیادہ جی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کب مریں گے. اور فرما رہے ہیں اب 2000 سال زندگی. اور نمک حرام صحابیوں کا عالم کیا ہے کہ جناب نوح جب بلاتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے. جب کشتی بنا رہے تھے تو کہنے لگے نوح نبوت کا کام نہیں چلا، تم تو بڑھئی بن گئے. بھائی امت کے تانوں پہ غور کر رہے ہیں آپ. کوئی کہہ رہا ہے نوح کشتی بنا رہے ہو دریا بھی بناؤ. کوئی آیا کہنے لگا نوح اتنی چھوٹی بناؤ، ضرورت پڑنے پہ کھینچ کے لے تو جاؤ. میں 950 برس تبلیغ کی اور کشتی میں آئے 7 مومن. جناب نوح نے کہا پروردگار اب یا ان کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے.
بس ہو گئی تبلیغ، اب تبلیغ نہیں کرنا، اب ہو جائے آر پار، یا یہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ القصہ مختصر، پیغمبر کی حدیث، علامہ متقی ہندی تحریر فرما رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا آئے قیامت کے دن کہ جس نے جناب نوح کی عمر پائی ہو، وَقَامَ فِي قَوْمِهِ مِثْلَ مَا قَامَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ، اتنی زندگی پائی ہو، اللہ کی عبادت کی ہو، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو، راہ خدا میں زکوٰۃ میں دے دے۔ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ، اور اتنی زندگی پائی ہو کہ 1000 حج کرے، 1000 حج، ہوائی جہازوں پہ نہیں، علی قدمے، اپنے قدموں پہ چل چل کے جا کے حج کرے۔ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اور اس کے بعد وہ شخص صفا اور مروہ کے پہاڑ کے درمیان مظلوم قتل ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا ثم لا یوالی کا یا علی، اے علی کوئی ایسا بھی آئے کہ 2000 سال عبادت کرے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا زکوٰۃ میں دے دے، 1000 پیدل حج کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلوم قتل ہو جائے، ثم لا یوالی کا یا علی، اے علی اس کے بعد وہ اگر آپ سے محبت نہ رکھے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات، پیغمبر نے فرمایا لم یشم رایت الجنہ، جنت کی خوشبو نہ سونگے گا۔ تو اگر اعمال قبول کروانا ہے، اگر حج قبول کروانا ہے، نمازیں قبول کروانا ہے، تو وہ جو ابھی نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے مولانا قرطاس کربلائی صاحب نے کہا کہ 2 کشتیوں کا سوار نہ ہو انسان، خالص ولائی ہو، خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کسی اور سے بھی، دیکھیے ایک طبقہ برادران اہل سنت میں ایسا ہے جو کہتا ہے ہم علی کو بھی مانتے ہیں، سیدنا علی کو بھی مانتے ہیں، احترام کے ساتھ، آپ میں اور ہم میں بنیادی فرق ہے، آپ ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو ہی مانتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے ہی نہیں۔ میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور زیادہ دیر میں اگر آپ کے درمیان حائل ہو گیا ہوں، آپ کے اور ان شاعروں کے درمیان جن کو میں خود سن کے محظوظ ہوتا ہوں، تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ پروردگار ہم کو ولایت علی کے ساتھ جیسے زندگی عطا فرمائی ہے، ایسے ہی ولایت علی کے ساتھ اور برات دشمنان سیدہ کے جذبے کے ساتھ ہم کو موت بھی عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔